بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے واقعے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس قوم میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت کے لائق سمجھا اس کو انہی لوگوں میں سے پسند کر لیا۔ اللہ ہی خوب جانتا تھا کہ کون نبوت کے قابل ہے۔ اس کو علم تھا کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کون اس کی امانت کا بھار برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک تھے، بڑے سمجھدار اور بہت بہادر تھے، بہت رحم دل اور خالق تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کا شرف بخشا، ان کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرے، بری باتوں سے روکو اور ان کو دردناک عذاب سے ڈراؤ، آخرت کے خوفناک منظر سے ان کو خوف دلاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا رسول ہوں، مجھے حق تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کرنے اور تمہاری خیر خواہی کے لیے بھیجا ہے۔ قوم نے یہ سن کر خوب ہنسی اڑائی، کہنے لگے تم کب سے نبی ہو گئے؟ کل تک تو ہم میں سے ہی تھے، آج کہتے ہو کہ نبی ہوں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آج کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رسول ہیں۔ یہ خوب بات ہے، نہ معلوم کس وقت ان کے پاس نبوت آئی، دن کو یا رات کو، سوتے میں یا جاگتے میں۔ دولت مندوں اور مغروروں نے کہا کہ اللہ کو انہی کو نبی بنانا تھا، ان کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ کیا سب مر گئے تھے جو ان کو نبی بنایا؟ جاہلوں اور بے وقوفوں نے کہا ارے ہماری طرح یہ آدمی ہیں، اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتا، یہ تو اس کی من گڑنت ہے، ہم تو آج ایسی نئی بات سن رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ بعض نے کہا نوح یہ چاہتے ہیں کہ اسی بہانے سے ہمیں عزت حاصل ہو، ہم بادشاہ بن جائیں، ملک کی سرداری اور حکومت ہم کو مل جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، بتوں کی عبادت ہم کو کرنی ہی چاہیے۔ جو لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے اور ان کی برائی کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے وہ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کے وقت سے چلی آئی ہیں، پھر ہم کیوں نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام خوب سمجھاتے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنا جاہلوں اور بے وقوفوں اور گمراہوں کا کام ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا شریک ٹھہرانا، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر اس کو بھول جانا، اس کی یاد سے غافل ہو جانا پہلے درجے کی احسان فراموشی ہے۔ نعمتوں کو کھا کر رب النعمت کو بھول جانا کافرانی نعمت ہے، ناشکری ہے، نافرمانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بت کس نے ایجاد کیے، اس کا بانی کون ہے، انہی کے باپ دادا ہیں جو گمراہ ہوئے اور اپنی اولاد اور نسل در نسل کو گمراہ کر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ان سب کے باپ ہیں، وہ صرف مذہب اسلام لے کر آئے تھے۔ وہ مذہب ایسا صاف چشمہ تھا کہ جو اس میں نہاتا وہ نکھر جاتا۔ افسوس اس صاف چشمے کو ان کی اولاد نے کیسا گندا کر دیا ہے، جو اس میں نہائے وہ گندا ہو جائے۔ شیطان کی پیروی کر کے اس کا کہا مان کر خود بھی ڈوبے اور اپنی اولاد کو بھی ڈبوئے۔ یہ ان کی عقل ہے کہ پتھروں کو پوجیں، ان کے آگے سر جھکائیں، ان سے مدد چاہیں اور ان سے مرادیں مانگیں، اور اس کو چھوڑ دیں جس نے ان کو پیدا کیا اور جو ان کا کارساز ہے۔ افسوس! کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی، پتھر کی مورتیوں کی عبادت چھوڑ دو۔ اے قوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے قوم پتھروں کو پوجنا، ان کو اپنا معبود سمجھنا اور ان سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرنا تو بہت ہی جہالت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ حیرت ہے کہ تم اپنے کو عقل مند سمجھتے ہو اور حرکتیں ایسی کرتے ہو کہ بچے بھی نہ کریں گے۔ اے قوم میں تم کو اس آنے والے دن سے ڈراتا ہوں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اے قوم اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا ہم تم کو خود گمراہ سمجھتے ہیں اور اپنا دشمن جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں، میں دونوں جہاں کے بادشاہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس اس کا پیغام لایا ہوں، مان لوگے تو تمہارا بھلا ہوگا، میں تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے ان باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں بالکل بھی خبر نہیں۔